بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 213 شروع کر رہے ہیں۔ 23واں اعتراض زیر بحث ہے، یہ آخری اعتراض ہے جس کے تحت مختلف جو اجتہادی اطلاقات ہیں غامدی صاحب نے دین کی آراء کو، ہدایات کو سامنے رکھ کر اطلاق کیا ہے، اس پر ان کا سفر جان رہے ہیں۔ جو کچھ اعتراضات ہیں اس پہ توضیح طلب کر رہے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ غامدی صاحب، ریاست اور سیاست سے متعلق بھی دین نے بہت ساری ہدایات دی ہیں، آپ نے ان ہدایات کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے بڑی تفصیل سے، اس کا استدلال بھی، اس کے شواہد بھی، اس کا موقف بھی۔ میں یہاں پر ان چیزوں کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں کہ جدید عہد کے اندر آج کے تقاضوں کے مطابق جب دین کی اصولی ہدایت کا ہم اطلاق کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اطلاق کیسے کیا جائے گا۔ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ 8 کے قریب چیزیں ہیں ریاست اور سیاست سے متعلق جن کا آج کے دور میں اجتہادی اطلاق خود غامدی صاحب بھی کرتے ہیں اور باقی علماء بھی کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کا استدلال کیا؟ غامدی صاحب یہ بتائیے گا کہ امرہم شورا بینہم قرآن مجید کی ہدایت ہے، اس ہدایت کو آج کے دور میں ہم رکھ کے دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی 3 مثال کے طور پہ آپ نمائندہ سلطنتیں لے لیں، ایک سعودی عرب ہے، ایک مثال کے طور پہ افغانستان ہے، ایک پاکستان ہے، ان کے اندر مختلف نظام رائج ہیں۔ کون سا نظام ہے جو شورائیت پر مبنی ہے؟ پارلیمانی نظام ہوگا، صدارتی نظام ہوگا، کوئی متناسب نمائندگی کے نظام ہوگا؟ تو جب قرآن مجید کہتا ہے امرہم شورا بینہم ہونا چاہیے ہے، تو شورائیت جو دین کو مطلوب ہے وہ آج کے نظاموں میں سے کون سی والی ہے؟ امرہم شورا بینہم کی ہدایت کیا ہے، دین میں اس کی کیا حیثیت ہے، قرآن مجید نے جب اس کو بیان کیا ہے تو اس کا صحیح فہم کیا ہوگا، اس کے لوازم کیا ہیں، جی وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے میں بارہا اس کی وضاحت اپنی گفتگو میں بھی کرتا رہتا ہوں۔ ٹھیک، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نظام بھی قائم ہوگا لوگوں کی رائے سے قائم ہوگا۔ اصل میں حکومت، اقتدار لوگوں کی ضرورت ہے، وہ جس کو چاہیں گے یہ ذمہ داری دیں گے، جس سے چاہیں گے یہ ذمہ داری چھین لیں گے۔ ٹھیک، اصلی حق انہی کا ہے۔ چنانچہ ان کی رائے کی بنیاد پر نظام وجود میں آئے گا تو وہ ایک جائز نظام ہوگا، اگر ان کی رائے کی حمایت سے محروم ہو جائے گا تو اپنا جواز کھو بیٹھے گا۔ یہ بات ہر پہلو سے واضح کی جا چکی ہے۔ اب آپ نے اس کے عملی اطلاق کے بارے میں پوچھا۔ عالم اسلام میں اس وقت جو مختلف ممالک کچھ نہ کچھ اقتدار رکھتے ہیں، ان میں بادشاہتیں بھی ہیں، ان میں آمریتیں بھی ہیں، ان میں ایک جماعت کی بنیاد پر بنائے گئے جمہوری نظام بھی ہیں، ان میں پارلیمانی نظام بھی ہیں، ان میں صدارتی نظام بھی ہیں، ان میں دستوری بادشاہت جس کو کانسٹیٹیوشنل منارکی کہتے ہیں اس کی مثالیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ یہ ساری صورتیں موجود ہیں۔ بنیاد وہی ہے کہ ان میں سے ہر نظام کو اس طرح دیکھا جائے گا کہ کیا وہ لوگوں کی رائے اور ان کے مشورے سے وجود میں آتا ہے، کیا وہ لوگوں کی رائے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر اپنے فیصلے کرتا ہے۔ اسی اصول کو ہر جگہ اطلاق کر کے ہم دیکھیں گے۔ بادشاہتوں میں اور آمریتوں میں اس کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ بادشاہت فتوحات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کسی علاقے کو فتح کر لیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، یہاں مجھ کو، میرے خاندان کو، میری اولاد کو حق حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہیں۔ پھر جب ایک مرتبہ یہ حق قائم ہو جاتا ہے تو تاریخ بن جاتا ہے، اس کی بنیاد پر بھی فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب میں اس کے بہت سے نمونے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ فتوحات ہوئی ہیں، ان سے بھی ہم واقف ہیں، اس کے پیچھے ایک تاریخ بن چکی ہے کسی عمارت کی، اس سے ہی واقف ہیں، ان کی بنیاد پر وہاں کا نظام چل رہا ہے۔ اس میں اگر کسی موقع پر کوئی شورا ہوتی ہے تو اس کی یہ نوعیت نہیں ہوتی کہ شورا فیصلہ کن ہے یا وہ لوگ متعین ہیں جن کو کوئی رائے دینی ہے، وہ لوگوں کے نمائندے ہیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے یا کسی اور ذریعے سے لوگوں کی تائید حاصل کر لی گئی ہے۔ ان میں جو اصول کار فرما ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمارت جس کے پاس ہے، بادشاہت جس کے پاس ہے، وہ اگر مناسب سمجھتا ہے تو کسی آدمی کو مشورے کے لیے بلا لیتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی مجلس بھی بنا سکتا ہے۔ چنانچہ ان ملکوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے پرانی بادشاہتوں میں امراء کی مجالس ہوتی تھیں، وہ ان کے ہاں بھی قائم ہے۔ یہ امیر، امراء یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ جو بالعموم یورپ میں بھی استعمال ہوئے، برطانیہ میں بھی دارالامراء، ہاؤس آف لارڈز پہلے اقتدار کا منبع سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے اسی اصول پر یہاں بھی بعض مجالس بن جاتی ہیں، ان سے بادشاہ سلامت مشورہ لے لیتے ہیں،
اگر کسی کو عمارت حاصل ہے تو وہ مشورہ لے لیتا ہے. ان میں بعض موقعوں پر انہوں نے کچھ انتخابی نظام کو بھی داخل کر لیا ہوا ہے، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. لیکن اصلاً یہ صورتحال نہیں ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے. لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت کا تقرر ہوگا. جس شخص نے اقتدار سنبھالنا ہے وہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر سنبھالے گا، اور جب اسے کوئی مشورہ کرنا ہے یا رائے لینی ہے تو لوگوں کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. لوگوں کی رائے بلا واسطہ بھی لی جاتی ہے، بالواسطہ بھی لی جاتی ہے. دونوں طریقے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود رہے ہیں. لوگ بہت کم تعداد میں ہوں گے تو براہ راست مشورہ کر لیا جائے گا، براہ راست رائے لے لی جائے گی. لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پھر ان کے عرفاء، ان کے نمائندے، جن کو ہمارے ہاں ارباب حل وقت کہتے ہیں، انہی سے رائے لی جاتی ہے، انہی کو بلایا جاتا ہے، وہی فیصلے کرتے ہیں. تو یہ صورت آپ کو بادشاہتوں میں آمریتوں میں نظر آئے گی. آمریتیں یک جماعتی آمریت کی صورت میں بھی ہمارے ہاں قائم رہی ہیں، اور کسی فوجی نے اقتدار سنبھال لیا. ظاہر ہے کہ ان ملکوں میں ایک قومی فوج وجود میں آ جاتی ہے، جدید ریاست کی وہ ناگزیر ضرورت ہے. اس طرح کے جتھے بنا کے اب حکمرانی کرنا ممکن نہیں ہے. اس قومی فوج کی طرف سے بھی بغاوت کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، تختہ الٹ دیا جاتا ہے. اگر کوئی حکومت موجود ہے تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی دستور موجود ہے تو اس کو بھی کبھی ختم کر دیا جاتا ہے، کبھی معطل کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے شخص واحد کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے. وہ بھی مشورے کرتا ہے، آراء لیتا ہے، بعض اوقات اپنے نیچے کوئی انتخابی نظام بھی بنا لیتا ہے. لیکن بہرحال امرہم شورا بینہم کا تقاضا اس سے کسی صورت بھی پورا نہیں ہوتا. تو امرہم شورا بینہم کا تقاضا وہی ہے جو 5 ان نکات کی صورت میں نے بیان کیا ہے، جو مولانا سید امر اللہ صاحب مودودی کے حوالے سے میں نے اپنی کتاب میزان میں نقل کر دیے ہیں. یہ جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کو عملی طور پر کس طرح دیکھنا ہے وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ وہ امرہم شورا بینہم ہے، اس کا تقاضا پورا ہو گیا ہے، یہ واقعتاً لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہیں، یہ اپنے آپ کو فریب دینا ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا. ہمارے ہاں پاکستان میں البتہ صورتحال یہ ہے کہ اس میں ایک دستور بنا لیا گیا ہے. وہ دستور جمہوری دستور ہے، یعنی دستور کے لحاظ سے تو اس میں جمہوریت کو، لوگوں کی رائے کو، ان کے فیصلے کو آخری حیثیت دے دی گئی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظری اعتبار سے پاکستان ایک جمہوریت ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ عملاً کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی ریاست کے مختلف ادارے موجود ہیں، عدلیہ موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، اسی طرح سے فوج موجود ہے. جب یہ ادارے موجود ہیں تو کیا انہوں نے شرع صدر کے ساتھ اس دستور کو تسلیم کر لیا ہے؟ تمام فیصلے اسی دستور کے مطابق ہو رہے ہیں؟ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض جگہوں پر تو نظری اعتباری سے امرہم شورا بینہم کو قبول نہیں کیا جاتا، اور بعض جگہ ایسی ہیں جہاں نظری اعتبار سے قبول کر لیا جاتا ہے لیکن عملاً قبول نہیں کیا جاتا. عالم اسلام میں زیادہ تر اس طرح کی صورتحال ہے، تاہم بعض جگہوں پہ ہمیں بہتری بھی نظر آتی ہے. مثال کے طور پر ترکی میں حالات بہت بہتر ہو چکے ہوئے ہیں. ملیشیا میں ہم نے خود دیکھا کہ وہاں ایک نظام چل رہا ہے، وہ اگرچہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے لیکن بہرحال جمہوریت اپنے طریقے سے فیصلے کر رہی ہے، اور بڑی حد تک وہ اسی نظام کو اپنائے ہوئے ہیں جو مثال کے طور پر ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں. اس درجے میں آزادی، اس درجے میں حریت، اس درجے میں میڈیا کے لیے اپنی بات کہنے کے مواقع ظاہر نہیں ہیں، لیکن بہرحال اصول میں وہ نظام ایک جمہوری نظام کے طور پر چل رہا ہے. انڈونیشیا بھی اسی راستے کے اوپر کافی سفر طے کر چکا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتیں ہمارے ہاں عالم اسلام میں موجود ہیں. ان میں سے ہر ایک کو اسی اصول پر دیکھا جائے گا کہ وہاں فیصلہ کن حیثیت کس کی ہے، آخری فیصلہ کس کا ہے. اگر آخری فیصلہ مسلمانوں کا ہے، اس ریاست میں رہنے والے لوگوں کا ہے، اس کے باشندوں کا ہے، ان کے پاس حق اقتدار ہے، وہ اقتدار پر کس نے آنا ہے اس کا انتخاب کر رہے ہیں، اور ان کے مشورے اور ان کی رائے کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، تو امرہم شورا بینہم کا تقاضا پورا ہو رہا ہے. اور اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر میں نے عرض کیا کہ بعض جگہوں پر عملی مسائل ہیں اور بعض جگہوں پر نظری اعتباری سے اس کو قبول نہیں کیا جا رہا. ٹھیک، نقطہ نظر بالکل واضح ہو گیا. اگر ہم سب چند ضمنی توضیحی سوالات اسی سے متعلق،
مثال کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید نے کہا امرهم شورى بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا، تو اب جو زمین موجود ہے وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا جو شعور ہے قرآن کی اس اصولی ہدایت کا اطلاق بتدریج ان کے اندر ہوگا، بیکاز ہمارے ہاں تو جو ہمارا مسلمانوں کا پس منظر ہے 1200 سال کا وہ تو ملوکیت کا ہے، بادشاہت کا ہے. اب ہمارے ہاں جمہوریت کا سفر شروع ہوا ہے گزشتہ 1.5 صدی میں، تو اب جمہوریت کو حاصل کرنے کا سفر ہے. کہیں پر فوج مضبوط ہے، کہیں پر عدلیہ مضبوط ہے، کہیں پر سیاستدان آگے آتے ہیں. تو اس سب میں اگر کوئی گروہ یہ کہہ کر اٹھے اور کہے کہ جی جمہوریت تو ہوتی ہے لوگوں کی رائے، لیکن یہاں پر تو مثال کے طور پہ فوج فیصلہ کرتی ہے، لہٰذا اب یہ جو نظم اجتماعی وجود پذیر ہو چکا ہے یہ چونکہ امرهم شورى بینہم کے 100% مطابق نہیں ہے اس لیے یہ ناجائز ہے. تو کیا آپ اس طرح کی کسی نظم کو جہاں پر پاور شیڈ ہو، نظریے کے اعتبار سے تو لوگوں کو کہا گیا ہو کہ حاکمیت ان کے ہاتھ میں لیکن حقیقت میں نہ ہو، تو وہ نظم کیا اسلام کی روح سے جائز رہتا ہے یا ناجائز ہو جاتا ہے؟ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ ایک تو ہے نا نظری پہلو کیا ہے، مانا کیا جا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جائے گا. کہ ایسے ہی جیسے ایک مسلمان ایمان لاتا ہے، ٹھیک، تو اگر کسی سوسائٹی میں نظم اجتماعی نے اس اصول کو تسلیم کر لیا ہے کہ لوگوں کی رائے سے فیصلہ ہوگا، تو وہ ایک جمہوری معاشرہ ہے، وہ ایک جمہوری ریاست ہے، وہ ایک دستوری مملکت ہے، ٹھیک، یہ مان لیا جائے گا. اب یہ کہ اس میں عمل نہیں ہو رہا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک آدمی ایمان لاتا ہے اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا، تو اس کے عمل کے لحاظ سے اس پر تنقید کی جائے گی اور عمل میں اور نظریے میں مطابقت پیدا کرنے کی دعوت دی جائے گی. اس پر کوئی حکم آپ علی الاطلاق نہیں لگا سکتے. کبھی حالات یہ ہوں گے کہ فی الواقع جمہوری طریقے سے فیصلے ہو رہے ہوں گے، کبھی یہ ہوگا کہ پیچھے سے ڈور ہلائی جا رہی ہوگی، اور بارہ ایسا بھی ہوا جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ براہ راست فوج نے آ کر مارشل لا لگا دیا اور قبضہ کر لیا. تو جو صورتحال ہوگی اس کے لحاظ سے اس پر نقد ضرور کیا جائے گا، لیکن بحیثیت مجموعی اگر یہ بات مان لی گئی ہے کہ نظم اجتماعی جمہوری اصولوں پر قائم کیا گیا ہے تو پھر اس کو جمہوریت ہی کہہ کر بات کرنی چاہیے. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. اچھا غام صاحب، جن ممالک کے اندر بادشاہت ہے، آپ نے بھی اپنے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا کہ وہاں پر یہی کہا جائے گا کہ امرهم شورى بینہم کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جو نظم اجتماعی ہے وہ لوگوں کے مشورے سے وجود پذیر ہوا ہی نہیں. یہاں پر وہاں پر کسی نے طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کر لیا یا مثال کے طور پہ جنگ کی تو فتح کر لیا اس علاقے کو. اب وہاں پر جو منعقد حکومت ہے تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ان کے لیے دینی حکم کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ اس نظام کے آگے آپ نے سرفگندہ ہونا ہے، اس میں اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، یا وہ نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں استبداد پر مبنی نظام. سوال یہ ہے کہ اگر امرهم شورى بینہم کے مطابق نظام وجود پذیر نہ ہو، جیسے کہ ہمارے بہت ساری بادشاہتیں ہیں، تو کیا وہ اپنی ذات میں استبداد اور جور بن جاتے ہیں؟ اور اگر بن جاتے ہیں تو پھر کیا کسی شخص کو اس میں خروج کا حق حاصل ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ وہ استبدادی حکومتیں ہیں، وہ حکومتیں اپنا تعارف بھی اسی طریقے سے کراتی ہیں. ملوکیت نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ امرهم شورى بینہم کے اصول پر وجود پذیر ہوئی ہے. اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ہم نے فتح کر لیا ہے. ہمارے سامنے طالبان نے افغانستان کو فتح کیا ہے، انہوں نے صاف صاف طریقے سے یہ بتا دیا کہ یہ ہماری اب مفتوحہ سرزمین ہے، اس پہ ہم اس کے پابند نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی اس نظام میں شامل کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آمریت کا اعلان کر دیا. افغانستان میں بھی ایک استبدادی حکومت ہے، اسی طرح جزیرہ نما عرب کی ریاستوں میں بھی استبدادی حکومتیں قائم ہیں. یہ بات تو اصولی طور پر بالکل طے ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی استبدادی حکومت اگر کہیں قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ عام لوگوں کو اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. استبدادی حکومت قائم ہو گئی، اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ منظم فوجیں وہ پوری طرح غلبہ پا لیتی ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہے جو پرانے زمانے میں تھی کہ عام لوگوں کے پاس بھی وہی ہتھیار ہے، وہ لڑیں گے یا اپنا کوئی قائد منتخب کریں گے اور ایک ہنگامی صورتحال پیدا کر دیں گے. صورتحال بہت تبدیل ہو گئی. تو اس وجہ سے عام آدمی تو یہی کرے گا کہ جو معاملہ اس وقت ہو گیا ہے ڈی فیکٹو اس کو قبول کر لے. یہ تعبیر اسی صورتحال کے لیے اختیار کی جاتی ہے. یعنی عام آدمی کو اب یہ دیکھنا ہے کہ مجھے رہنا ہے، مجھے اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، مجھے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے. اس پر تو ایک افتاد آ پڑی، وہ اس کو اچھی لگے وہ اس کو بری لگے، وہ ایک واقعہ ہو گیا ہے. چنانچہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اطمینان کے ساتھ بسر کرے، جو حالات میسر ہیں اس میں اپنے لیے بہتری کے مواقع تلاش کرے. اگر اس کے لیے بالکل ہی ممکن نہ رہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہجرت کر جائے.
یعنی جو دین نے ہدایت کی ہے وہ یہ کی ہے، وہ بھی اس صورت میں ہجرت کر جائے جبکہ اس کے لیے دین کے تقاضوں کو علانیہ پورا کرنا ممکن نہ رہے۔ ٹھیک، اگر وہ تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، وہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو علم و عقل سے نوازے۔ پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت سے، تبلیغ سے، اسی طرح خیرخواہی کے جذبے سے نصیحت کر کے صورتحال کو بہتر کیا جائے۔ تو دین نے پھر ہمیں اس کا پابند نہیں کیا کہ ہم اٹھیں اور اٹھ کر فوراً بغاوت کر دیں، تاہم بغاوت کے مواقع بھی آ جاتے ہیں، وہ پھر ایک الگ بحث ہے۔ یعنی وہ کون سا موقع ہوتا ہے جس میں بغاوت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس میں بڑی واضح طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں نے کسی جگہ سے ہجرت کر لی، میں نے نصیحت کا طریقہ اختیار کیا، میں نے دعوت کا اسلوب اپنا لیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب جگہ رہنے کی نہیں ہے، میں یہاں پر کسی جگہ گوشہ نشین ہو جاتا ہوں۔ یہ سارے میرے انفرادی فیصلے ہیں۔ بغاوت انفرادی فیصلہ نہیں ہوتا۔ بغاوت کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے اب جان مال آبرو کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی جب میں اٹھوں گا تو کچھ لوگوں کو میں آمادہ کروں گا کہ وہ میرا ساتھ دیں، اور کچھ لوگوں کے خلاف میں کوئی اقدام کروں گا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا، اس پر جہاد سے متعلق اسلامی قانون کا اطلاق ہو جائے گا۔ اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم و عدوانی کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کرتی ہے۔ قتل کے بارے میں بھی واضح کر دیا ہے کہ یا وہ قصاص میں ہو سکتا ہے یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک استبدادی حکومت قائم ہو گئی ہے اور وہ عادلانہ طریقے سے نظم حکومت کو چلا رہی ہے، اس نے قانون کی حکمرانی قائم کر رکھی ہوئی ہے، تو کسی شخص کو اس سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس صورت میں نصیحت ہوگی، صحیح بات بتائی جائے گی، امرہم شورا بینہم کے اصول پر بھی حسب استطاعت توجہ دلائی جائے گی۔ بعض جگہ توجہ دلانے کے حالات بھی نہیں ہوتے، وہ استقرار کی صورتحال ہے، لیکن اگر موقع ہوگا تو صحیح بات کہی جائے گی اور توجہ دلائی جائے گی۔ یہ بات کہ تلوار اٹھا لی جائے، بندوق اٹھا لی جائے، بغاوت کر دی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو، یعنی قانون کی حکمرانی ختم ہو جائے، کوئی شخص اپنی منمانی کرنے لگ جائے، عادلانہ نظم باقی نہ رہے، لوگوں کو انصاف میسر نہ ہو۔ تو جہاد کے لیے یا قتال کے لیے یا تلوار اٹھانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ظلم و عدوان کا دور دورہ ہو رہا ہے۔ تو اگر ظلم و عدوان ہے، جس کو ظالمانہ حکومت آپ نے کہا، اس طرح کی صورتحال ہے، تو پہلی شرط پوری ہو، یعنی اب جواز آپ کے پاس آ گیا کہ آپ چاہیں تو بغاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے باقی چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بغاوت کرنے کے لیے اٹھے ہیں وہ کیا کسی ایک قیادت کے تحت منظم ہیں، اور اس قیادت کو ان پر سیاسی اقتدار حاصل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ محض انتشار ہے، ٹھیک، یہ محض فساد ہے۔ اگر مختلف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آپس میں لڑیں گے۔ چنانچہ اس طرح کے موقعوں پر ہم کو ہدایت کی گئی ہے، اور رسالت مآب نے ہدایت کی ہے کہ اعتزل الفرق کلھا، اس طرح کے جتنے گروہ بھی ہوں، وہ کتنے اچھے مقصد کے لیے اٹھے ہوں، اپنے آپ کو ان سے بالکل الگ کر لو، یہاں تک کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ تم جا کر کہیں کسی درخت کی جڑ چبا کر زندگی بسر کرو اور تمہیں وہاں موت آ لے تو اس کو ترجیح دو، اس طرح کے معاملات میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایک قیادت ہے، اس قیادت کو منظم صورتحال میسر ہو گئی ہے، اس نے اپنا سیاسی اقتدار کسی بھی جگہ قائم کر لیا ہے، جن لوگوں کو لے کر وہ اقدام کر رہا ہے ان پر بھی اس کو سیاسی اقتدار حاصل ہے، تو تب البتہ اگر اس کا موقف صحیح ہے، عادلانہ نظام ختم ہو گیا ہے، ظلم و عدوان کے خلاف کوئی اقدام کیا جا رہا ہے، تو ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ چیز ہمارے دین میں کبھی واجب نہیں ہوتی، کبھی فرض نہیں ہوتی، اس کا جواز پیدا ہوتا ہے، اور وہ جواز ان شرائط کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب اقدام کرنا ہے، اقدام میں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے، یعنی کیا ہم فتح پا سکتے ہیں، کیا فتح کا امکان ہے۔ دونوں صورتوں میں اقدام ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہر حال میں شکست ہونی ہے، تو پھر یہ خودکشی ہوگی،
پھر تیاری کرنی چاہیے، اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ جو پہلا نقطہ تھا کہ امرہم شورا بینہم کی جو قرآن کی ہدایت ہے، اس کا ہم اجتہادی اطلاق اپنے دور حاضر میں کریں گے تو کیا وہ دائرہ ہے، کیا وہ حدود و شرائط ہیں، ان کا خیال رکھا جائے گا۔ ہم سب اس ضمن میں ایک آخری توضیحی پہلو یہ کہ جس وقت قرآن مجید نے ہدایت دی، وہ ہدایت کے تقاضے کیا ہیں، وہ آپ نے اپنے اس آرٹیکل میں بیان کی کہ نظام کو وجود پذیر کرتے وقت یہ کام ہونا، یہ نہیں کہ آپ نے تسلط سے، غلبے سے اقتدار حاصل کر لیا اور اب بعد میں آپ مشورہ کریں گے، اس میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں، وہ 5 کے 5 تقاضے۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو نظام ہے اس کے اندر تو ہم نے ایک وزیر اعظم 5 سال کے لیے منتخب کر لیا، اب وہ جو روز فیصلے کر رہا ہوتا ہے ہمارے بہاف پر، ہم سے متعلق، مثال کے طور پہ ہم سے ٹیکس کتنا لینا ہے یا ہم پر قانون سازی، باقی ساری چیزیں، تو اس میں تو کہیں بظاہر روز مشورہ نہیں ہو رہا ہوتا، ہم تو ایک دفعہ مشورہ دے کر ایک MNA منتخب کرتے ہیں، وہ وزیر اعظم منتخب کر لیتا ہے۔ تو امرہم شورا بینہم کے تقاضے کے مطابق کیا ہر معاملے میں مشورہ ہوگا یا بس ایک دفعہ مشورہ ہو گیا اس کے بعد اس کے اوپر ہے وہ جو چاہے معاملات کرے؟ یہ ہر معاملے ہی میں قاعدے کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے، صرف بالواسطہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی دیکھیے عام لوگوں نے اپنے نمائندے منتخب کر دیے۔ ٹھیک، نمائندہ منتخب کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب مجھ سے براہ راست بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے ایک مقدمہ کیا اور میں نے ایک آدمی کو وکیل مقرر کر دیا۔ ٹھیک، تو میری طرف سے جب ایک نمائندہ منتخب ہو گیا، اب وہ میری نمائندگی کرے گا، اس کی بنیاد پر سب فیصلے کیے جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں بھی ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، صدارتی نظام میں بھی کوئی کانگریس وجود میں آئے گی، کوئی ایوان نمائندگان موجود میں آئے گا۔ جیسے امریکہ میں صدارتی نظام ہے تو یہاں پر کانگریس ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اس کے 2 حصے ہیں، اس کا ایک حصہ سینٹ کہلاتا ہے اور دوسرا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کہلاتا ہے۔ یعنی ایوان نمائندگان بھی ہے، سینٹ بھی ہے، ان دونوں کے مجموعے کو آپ کانگریس کہتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال مختلف جگہوں پر ہوگی، تو نظام آپ جو جی چاہے بنا لیں، اصل چیز یہ ہے کہ بنیادی طور پر یا فیصلہ براہ راست مشورے سے ہوگا اور یا بالواسطہ مشورے سے ہوگا۔ ٹھیک، تو خود ہماری روایت بھی یہی ہے کہ ارباب حل وقت سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بالواسطہ مشورے ہی کا طریقہ تھا۔ مدینے میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، 200-400 لوگ ہیں، مسجد میں جمع ہو گئے، ان سے رائے لے لی، کوئی ایک الگ چیز ہے، لیکن جیسے ہی لوگوں کی تعداد بڑھی تو بالواسطہ طریقہ ہی اختیار کیا گیا۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بعد میں جب خلفاء کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو ارباب حل وقت نے فیصلے کیے۔ ارباب حل وقت ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ آپ نے پارلیمنٹ بنا لی، موجودہ زمانے میں اس کا انتخاب کرا لیا جاتا ہے۔ قبائلی نظام میں لوگ اپنی خدمات کی بنیاد پر، اپنی تاریخ کی بنیاد پر، اپنے پس منظر کی بنیاد پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے بھی کچھ لوگوں کو نمایاں کر دیا، ان کے نام ہم انگلیوں پر گن کے بتا سکتے ہیں، وہ 10-15 لوگ ہیں، وہی اصل میں مسلمانوں کے ارباب حل وقت تھے۔ ان کے مشورے سے نظام قائم ہوا، ان کے مشورے سے چلتا رہا، جب وہ ختم ہو گئے تو بحران پیدا ہو گیا۔ تو یہ بالواسطہ طریقہ ہے۔ بالواسطہ طریقے میں ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے نمائندہ بنایا ہے وہی مشورہ دیں گے، ان سے رجوع کیا جائے گا، اور پھر مشورے میں بھی ظاہر ہے کہ مختلف اقسام ہوتی ہیں، یعنی کچھ چیزیں جب آپ نے ایک شخص کو منتخب کر لیا تو وہ اپنے طریقے پہ کرے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں لازماً اس کو پارلیمنٹ کے پاس آنا چاہیے، کچھ چیزیں جن کا پارلیمنٹ نوٹس لے لیتی ہے۔ یا آپ نے ٹیکس کا ذکر کیا، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ سے پہلے آپ بجٹ منظور کرواتے ہیں، اس میں ٹیکس تجاویز پیش کی جاتی ہیں، ان پر بہت سی بحث ہوتی ہے۔ یہ معاملہ اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس میں کیا چیزیں ہیں جو ابھی مزید اصلاح طلب ہیں وہ بھی ایک الگ بحث ہے، لیکن اصول کے لحاظ سے یہ وہی جمہوری یا شورائی نظام ہے جس کو اسلام بھی چاہتا ہے کہ وہ ہو، اور دنیا کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہی صحیح طریقہ ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب جو دوسری چیز دین نے ہدایت کی ہے اس کا ہم آج کے دور میں اطلاق کرتے ہیں، تو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ فتنے کے حالات میں اقتدار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب اقتدار سنبھالا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد رعایا پر، عوام پر کیا احکامات مرتب ہوتے ہیں؟ آج ہم نے دیکھا شام میں، لیبیا میں، اس طریقے سے اب سے پہلے جو 1996-97 میں افغانستان کی صورتحال تھی، وہاں پر بھی مختلف گروہ آپس میں باہم دست و گریباں تھے، مسلح قوتیں لڑ رہی تھیں۔ وہاں پر ایک قوت اٹھتی ہے، حوصلہ مندی سے، جرأت سے، فتوت سے اپنا غلبہ، تسلط، اقتدار قائم کر لیتی ہے۔
تو فتنے کے حالات میں جو دین کی اصولی ہدایت ہے وہ تو آپ نے اپنی کتابوں میں بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ بھئی کسی گروہ کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے الگ تھلگ رہنا ہے. لیکن اگر حکومت منعقد ہو گئی، مثال شامی کی لے لیتے ہیں، جیسے اس وقت شام کے اندر حکومت ایک منعقد ہو گئی ہے احمد الشرع کی، تو اس کے بارے میں اب دین کی کیا ہدایت ہے؟ کیونکہ نہ وہ امرهم شورى بینہم کے مطابق ہے، اور نہ جو قرآن مجید نے کہا تھا کہ فتنے کے دور کے اندر آپ نے پیچھے رہنا ہے اس کے مطابق لوگ تو اس کے ساتھ شامل ہو گئے. تو اب اس حکومت کا کیا شرعی حکم ہے؟ لوگ شامل نہیں ہوئے، لوگ تو رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں. یعنی وہ کسی علاقے میں آباد ہیں، ان کے علاقے میں کوئی فتنے کی صورتحال پیدا ہو گئی، اس کا پہلا مرحلہ وہی ہوگا. مختلف گروہ ہوں گے، وہ اٹھیں گے. اس میں ہمارے پیغمبر کی ہدایت یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو ان سے بالکل الگ رہو. اگر اس ہدایت پر عمل کیا جائے تو یہ گروہ اٹھ ہی نہیں سکتے، فتنہ ہوگا ہی نہیں، فتنہ ہوگا ہی نہیں. یعنی فتنے کو ختم کرنے ہی کے لیے رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اعتزل الفرق کلھا، ان سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لو. ٹھیک. لیکن سارے لوگ نہ اللہ کے پیغمبر کی بات مانتے ہیں، نہ اس کائنات کے پروردگار کی بات مانتے ہیں، نہ اپنے ضمیر کی بات مانتے ہیں. جب کبھی آپ کے اوپر کوئی جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ خواہ جنسی جذبے سے طاری ہو جائے یا اقتدار کی ہوس میں طاری ہو جائے، یہی کچھ ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو بھی بہت کچھ فریب دے لیتا ہے. چنانچہ فتنے کی صورتحال سے تو مسلمان کی حیثیت سے ہمیں الگ رہنے ہی کی ہدایت کی. ٹھیک. اس میں کسی مسلمان کو ادنا درجے میں بھی کسی ترغیب کا شکار ہو کر اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں اگر ہجرت کرنی پڑے تو ہجرت کر جاؤ، اگر کسی جنگل میں جانا پڑے تو جنگل میں چلے جاؤ، کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو فتنے سے بچا کر رکھو. دیکھیے ایک صورتحال یہ ہے کہ کوئی ناگہانی آپ پر آ گئی، وہ تو ظاہر ہے کہ مظلومانہ موت ہے، ہو سکتا ہے کہ مار دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور اذیت یا تعذیب کا ہدف بنا لیا جائے. اس میں تو انسان کا اپنا کوئی اقدام نہیں ہوتا، لیکن اپنے اقدام کی حد تک اللہ کے پیغمبر نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم ان میں سے کسی گروہ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ پہلا مرحلہ ہے. ٹھیک. اس کے بعد ان میں سے کسی ایک گروہ کو غلبہ حاصل ہو گیا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح بادشاہت قائم ہو گئی، جس طرح عمارت قائم ہو گئی. اب وہ قائم ہو گئی، ٹھیک، یعنی تغلب کی بنیاد پر ایک حکومت قائم ہو گئی تو اب ڈی فیکٹو حکومت ہے. اس لیے کہ نظری اعتبار سے تو اب بحث کا سوال ہی باقی نہیں رہا. ٹھیک. انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، قبضہ کر کے اپنا استیلا اس پر قائم کر لیا ہے. اس میں وہی صورتحال ہوگی کہ ہم کوئی نصیحت کر سکتے ہیں تو نصیحت کریں گے، ہم کوئی خیر خواہی کی بات کہہ سکتے ہیں تو وہ کہیں گے. حالات ایسے ہوں گے کہ ہم توجہ دلا سکیں کہ اب یہ غلبہ قائم ہو گیا تو لوگوں کی رائے لے لیجیے، لوگوں کے پاس چلے جائیے، ان کو موقع دیجیے کہ وہ اپنی رائے دے دیں. یہ ساری باتیں اگر کہنے کے موقع ہوں گے تو ضرور کہیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو خاموشی کے ساتھ اس نظام کو بالفعل تسلیم کریں گے. ٹھیک. بالفعل تسلیم کرنے کا مطلب ہم کوئی فتنہ برپا نہیں کر رہے ہیں، کوئی بغاوت نہیں کر رہے ہیں. جو نظام بن گیا اس کے تحت زندگی بسر کرنے کی صحیح کر رہے ہیں. اس میں بھی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ اگر تمہارے دین پر عمل کرنا تمہارے لیے علانیہ ممکن نہ رہے تو پھر بہتر ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ. ٹھیک. اگر ایسی صورت نہیں ہے تو وہاں رہ کے جو حالات ہمیں میسر ہیں ان میں زندگی بسر کریں گے. اس میں میں نے ابھی بتا دیا کہ بغاوت کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ یہ طے ہو جائے کہ ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو رہا ہے. ٹھیک. یعنی اگر کوئی شخص آیا ہے جس طرح بھی آیا ہے، اس نے قبضہ کر لیا، اس نے فتح کر لیا، اس نے لڑ کر مملکت کا اقتدار حاصل کر لیا، جو صورت بھی پیدا ہوئی ہے وہ حکومت کس طرح کر رہا ہے. کیا اس نے کوئی عادلانہ طریقہ اختیار کیا ہے؟ وہ قانون کی حکمرانی قائم کیے ہوئے ہے؟ کس طرح حکومت کر رہا ہے؟ تو اگر وہ عادلانہ حکومت ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کی جائے. البتہ اس کو توجہ دلائی جائے گی کہ وہ امرهم شورى بینہم کے اصول کی پیروی کرے، وہ ایک جمہوری نظام قائم کرے. اور میں نے کیا کہ یہ توجہ دلانے کا عمل حالات کے لحاظ سے ہوگا. یعنی یہ توجہ کہ آپ امارات میں دلا سکتے ہیں، یہ توجہ کہ آپ سعودی عرب میں دلا سکتے ہیں، تو جہاں اس کا امکان ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے مطابق ذمہ داری ڈالی ہے، آپ توجہ دلائیں گے. آپ کے نزدیک ایسی گھٹن پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں رہنا ہی ممکن نہیں ہے تو آپ ہجرت کر سکتے ہیں، لیکن بغاوت کرنا، فساد پیدا کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یعنی جس طریقے سے ہمارے پیغمبر نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم مختلف گروہوں کا حصہ بن کر کوئی بغاوت یا فساد کا ارتکاب نہیں کریں گے، اسی طرح ہمیں پابند کر دیا ہے کہ اب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کسی شخص کا استیلا قائم ہو گیا، اس نے تغلب حاصل کر لیا، اس کے اقتدار کو لوگوں کو طعن و کرہن مارنا پڑ رہا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ حکومت عادلانہ طریقے سے ہو رہی ہے یا ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو رہا ہے. ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو رہا ہے تو کوئی واجب ہم پر نہیں کیا گیا
لیکن پھر اٹھنے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے، اس کے شرائط میں نے پہلے بیان کر۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، چند اور ضمنی توضیحی نوعیت کے سوالات ہیں ریاست اور سیاست میں اجتہادی اطلاقات سے متعلق۔ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا معاشرہ جیسے پاکستان ہے یا مثال کے طور پہ تیونس ہے، مسلم اکثریتی ممالک وہاں پر لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پر بڑی حد تک جو عوام ہے وہ شرعی احکامات سے ناواقف ہے، نہ وہ قرآن مجید کو براہ راست پڑھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ دینی علم کی جو نوعیت ہے وہ بہت ہی پستی محض و حالی میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانی میں بھی لکھا کہ نظم اجتماعی سے متعلق اللہ تعالیٰ کے دین کے یہ احکامات ہیں، ان پر عمل درآمد کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو اندر اللہ فاسق فاجر ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان حکمران اس عوام پر جو دین کا اس درجے شعور ہی نہیں رکھتی، کیا شریعت کے ان احکامات کو ان کے اوپر لاگو کرنے کے پابند ہیں، یا اگر نہیں پابند تو پھر کیا قیامت کے دن اپنا عذر پیش کریں گے کہ جی یہ جو عوام تھی، رعایت تھی، دین نہیں جانتی تھی، اس لیے ہم نے تو ان کے اوپر شریعت نافذ نہیں کی؟ شریعت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ اپنے حدود و شرائط کے ساتھ ہیں، ان کو قانون کا حصہ بنانا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، وہ بن جائیں گے، لیکن ان کا نفاذ کیسے ہوگا، اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ جی، ایک یہ کہ جرم آخری درجے میں ہو جائے، ٹھیک، یعنی وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ مجرم کے حالات ایسے ہوں کہ اسے بھی کوئی رعایت نہ دی جا سکے۔ ٹھیک، تو مجرم کے حالات کو عدالتیں بھی دیکھتی ہیں، ان کے لیے قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہر چیز کو دیکھنا ہوگا، تربیت کیسی ہے، پس منظر کیسا ہے، دین کا شعور کیسا ہے، دین کا ایک حکم نافذ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، اللہ کی عقوبت نافذ کی جا رہی ہے، یہ اس کا تحمل کر سکیں گے، نہیں کریں گے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ہمیں خود قرآن نے تلقین کی ہے، اس کے لیے حدود و شرائط خود قرآن نے مقرر کر دیے ہیں۔ وہاں بتا دیا ہے جہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہے کہ وہ لوگ جن کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، جن کو پاک دامنی کا ماحول میسر نہیں آیا، ان پر یہ سزائیں نافذ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ حالات دیکھے جائیں گے، یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات جب کسی رعایت کا تقاضا نہ کرتے ہوں، وہ سزائیں اس وقت نافذ کی جاتی ہیں۔ اس لیے قانون کا حصہ تو وہ بن جائیں گی، پہلے دن ہی ان کو بننا چاہیے، لیکن نفاذ کے لیے ان حدود و شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب، ہمارے ہاں اس وقت جو نظام رائج ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے، پاکستان کے اندر بالخصوص مثال کو لے لیتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک ووٹر ہے، اس کے سامنے دو آپشن آتے ہیں، ایک مذہبی جماعت ہیں، ان کا نعرہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ دین کو ترجیح اول سمجھتے ہیں، حدود کا اور شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں تو ہمیں انتخاب کا موقع دیں، اور دوسری طرف وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اسلامی نظام کو یا نظم اجتماعی سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو اپنے منشور دستور کا حصہ نہیں بنایا۔ اس میں ووٹر کو جب وہ ووٹ ڈالتا ہے تو اس کی کیا شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا نام لینے والی جماعت کو، چونکہ دین اس کے لیے محترم ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ شریعت کا ان چیزوں پر ظہور ہونا چاہیے جو ریاست سے متعلق ہیں، تو اب اس کی کیا یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ انہی چیزوں کا انتخاب کرے جو اللہ کے دین کے مطابق اپنا منشور دستور پیش کریں؟ دیکھیے، ریاست میں جب آپ جمہوری انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ بحثیت مجموعی دیکھا جاتا ہے۔ جی، حالات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے، اس میں کیا محض ایک مذہبی نوعیت کی بات کرنے کی بنیاد پر ہم اقتدار سپرد کر دیں گے؟ اقتدار اپنی جگہ ایک سائنس ہے، آپ نے نظم حکومت کو چلانا ہے، وہ نظم حکومت کیا آپ قائم کرنے کی پوزیشن میں ہے، کیا اس کو چلانے کی پوزیشن میں ہے، آپ کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے، آپ کیا چیزیں ہیں جو قوم کو دینا چاہتے ہیں؟ تو بحثیت مجموعی ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس میں ظاہر ہے ان کا دینی رجحان بھی دیکھا جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں، تو مجموعی حیثیت سے فیصلہ کر کے آپ کسی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے وہاں تو اب یہ سوال ہی ختم ہو چکا ہے، یعنی جتنے بھی اس نوعیت کے قوانین ہیں وہ نافذ ہیں، بلکہ بعض ایسے قوانین نافذ ہیں جن کو نافذ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی، وہاں تو ضرورت سے زیادہ مذہبیت آ گئی ہوئی ہے، اس وجہ سے اصولاً تو وہاں ہر چیز مان لی گئی ہے، اب اس کے بعد عملی طور پر دیکھنا ہے، تو عملی طور پر وہی چیزیں دیکھنی چاہیے جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہے، ان کو سامنے رکھ کر آپ ترجیح قائم کرتے ہیں، اور یہ ترجیح ہمیشہ مجموعی پہلو سے ہوتی ہے۔ یہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر چیز بالکل آپ کے تصورات کے مطابق ہو، مجموعی طور پر، اور ہم اپنے باقی معاملات پہ اسی طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے قانون کا نفاذ اسی طرح کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر صورتحال کو دیکھا جاتا ہے، اور جس طرف زیادہ غلبہ محسوس ہوتا ہے خیر کا، صلاح و فلاح کا،
اس کے حق میں اپنی رائے استعمال کر لیتے ہیں۔ بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب آخری سوال اس موضوع سے متعلق، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہو، مصر ہو، ترکی ہو، پارلیمنٹ کے ذریعے ایسے قوانین منظور ہو جاتے ہیں، اس کا بھی آپ نے اشارہ بھی کیا، جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دین کے خلاف ہیں، مختلف معاملات کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے قوانین کی پیروی کرنا کیا ایک مسلمان شہری پر لازم ہے؟ مثال کے طور پہ اس کو یہ لگ رہا ہے، سود ہی کو لے لیتے ہیں کسی ایک چیز کو، کہ بھائی مثال کے طور پہ ریاست نے سود کو اپنایا ہوا ہے، سود کے مطابق کاروبار ہو رہے ہیں، تو کیا اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ جو کچھ ریاست کا کار سلطنت طے ہو چکا ہے، اگرچہ وہ اس کی نظر میں خلاف شریعت ہے، تب بھی وہ اس پر عمل درآمد کرے گا؟ اس میں فرد کو تو مسئلہ اس وقت پیش آئے گا جب اس نے اپنے لیے کوئی کام کرنا ہے، یعنی مجھے قرض لینے کے لیے جانا ہے، ٹھیک، تو میرے لیے دین کے کیا حکام ہیں وہ ہر حال میں یکساں ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سوال فرد کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتا، یعنی ریاست میں کون سی چیزیں ریاست سے متعلق ہیں، ٹھیک، اگر وہ خلاف ورزی کر رہی ہوگی تو ان چیزوں کی کر رہی ہوگی، ٹھیک، اس میں کوئی حکم خلاف شریعت دے رہی ہوگی تو وہاں دے رہی ہوگی، تو وہاں ریاست کو توجہ دلائی جائے گی، ٹھیک، نظم حکومت کو توجہ دلائی جائے گی۔ میرا معاملہ تو اس وقت پیدا ہوگا جب مجھ سے کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، مجھ سے کہا جائے گا تم نماز نہیں پڑھو گے، مجھ سے کہا جائے گا تم جا کر ضرور سود کھاؤ۔ تو اس طرح کی صورتحال ابھی تک تو دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک، یعنی ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں یہاں بھی پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ سوال میرے نزدیک کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی جب میرے لیے یہ سوال پیدا ہوگا تو وہاں مجھے بتا دیا گیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک اصولی ہدایت ہے، اس میں بھی پھر استرار کے مواقع آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے استرار کو بھی قبول فرمایا، اقراء کی صورت میں قرآن مجید میں صراحت کر دی کہ اپنے ایمان کے خلاف بات بھی کی جا سکتی ہے، یہ رخصت کی جگہ ہے، عزیمت کے مواقع بھی موجود ہے، تو یہ فیصلہ ہر فرد اپنے لحاظ سے کر لیتا ہے۔ لیکن اس طرح کی صورتحال ممکن ہے بعض ان ممالک میں کہیں لوگوں کے لیے پیدا ہو گئی ہو جو بند ممالک ہیں، یعنی جن میں اس طرح کا نظام نہیں ہے جس طرح کہ اب دنیا میں عام طور پر قائم کیا گیا ہے، ورنہ عام حالات میں ایسی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب ریاست اور سیاست سے متعلق دور حاضر میں جو اجتہادی اطلاقات کیے جاتے ہیں، ہم سب ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ان پر تنبیہی یا توضیح نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ اب زیر بحث لے کر آئے ہیں، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔